والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی احترام حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وقت نہ گفتگو کرنے کا ہے نہ گفتگو سننے کا ہے، لیکن آپ اس سرد ماحول کے اندر ایمان کی گرمی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک ایسی چیز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں اور آپ کے ایک ایسے مسئلے کی طرف آپ کو حل کے سلسلے میں رہنمائی کروں قرآن کی روشنی میں، جس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے. اس سے پہلے کہ میں کچھ معروضات پیش کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت ہم جس بیماری کے اندر گرفتار ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کی بیماری ہے. بھائی بھائی میں جھگڑے، میاں بیوی میں جھگڑے، خاندان خاندان میں جھگڑے، رشتے رشتے میں جھگڑے. ان جھگڑوں نے ہماری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے. دنیا کا انسان یہ چاہتا ہے کہ ان جھگڑوں کا حل ہو، اس پریشانی کا کوئی سولوشن ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں جھگڑے کی آگ بجھانے کی جتنی کوشش کی جاتی ہے اتنے ہی آگ لگانے والے مزید پیدا ہو جاتے ہیں، جو تیل ڈال کر کے جھگڑے کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اچھا خاصا بھائی بھائی کے اندر یارانہ محبت اور دوستی کا ماحول تھا. ایک چھوٹی سی بات کی بنیاد پر بھائی بھائی میں جھگڑے ہو گئے اور نتیجتاً سچویشن یہ ہوئی کہ وہ بھائی جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، وہی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. وہ میاں بیوی جنہوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور احترام تھا، کسی کی نظر لگ گئی، کوئی چھوٹی سی بات پیدا ہو گئی، نتیجتاً میاں بیوی کے جھگڑے اتنے بڑے کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی. بے قصور بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی. اس طریقے سے آپ زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، بلکہ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ
حالات اس وقت سنگین سے سنگین ترین ہوتے جا رہے ہیں. محلے محلے والوں میں جھگڑا، صوبے صوبے والوں میں جھگڑا، گھر گھر میں جھگڑا، دوست دوست میں جھگڑا، خاندان خاندان میں جھگڑا، اور ہزارہ کوششوں اور سمجھانے کے باوجود اس جھگڑے کا کوئی سولوشن نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری فطرت کے اندر بعض احساسات رکھے ہیں، اس رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا، جب تو نے ہی ہمیں پیدا کیا تو ذرا تو ہی ہمیں قانون بتا کہ ان جھگڑوں کا سولوشن کیا ہے. اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جہاں یونیٹی ہوگی وہاں برکت ہوگی، جہاں یونیٹی ہوگی وہاں سکون ہوگا، جہاں اتحاد ہوگا وہاں آرام ہوگا. دو بھائی میں اختلاف ہو، دو خاندان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور سکون اس حد تک ختم ہو جاتا ہے کہ نہ رات کو چین سے نیند آتی ہے اور نہ دن میں کوئی سکون کی سانس لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وقت اتنا طویل نہیں کہ اس موضوع پر میں سیر حاصل گفتگو کر سکوں، اور نہ میں آپ کا وقت بہت زیادہ لینا چاہوں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت لمبا سفر کر کے تھک کر کے آیا ہوں. میں تو آپ کے جاگنے پر اور بیٹھنے پر آپ کا بے پناہ مشکور ہوں کہ رات کے اس ٹھنڈی کے موسم میں اس وقت بھی آپ بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے تیار ہیں. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے اچھائیوں کو سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر آپ پیدا رکھیں. اگر پہلا دستور اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا کہ کس طریقے سے یہ جھگڑوں کا سولوشن نکالا جائے، اس کے لیے پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ تو قرآن مقدس میں رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، خذ العفو، معافی کو اختیار کرو. اگر کوئی شخص لیٹ گو کرنے کی عادت رکھتا ہے، معاف کرنے کی عادت رکھتا ہے، تو معافی ایسی چیز ہے کہ معافی کی بنیاد پر جھگڑے جلدی سے ختم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں، شوہر سے غلطی ہوئی، اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے مانتا ہوں میری غلطی ہے، سوری، چلو لیٹ گو کرو، بات ختم ہو گئی. بیوی سے غلطی ہے، اس نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، بات ختم ہو گئی. لیکن جہاں دونوں اکڑے، اچھا خاصا رشتہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب معاف نہ کرنے پر کون ابار ہے؟ معاف نہ کرنے پر کون سی چیز ابارتی ہے؟ میں معاف نہیں کروں گا. کتنی بار معاف کروں گا؟ بار بار یہ غلطی کرتا رہتا ہے. معاف کروں گا تو مجھے ہلکے میں لے لے گا، یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور انہی وسوسوں کی بنیاد پر آدمی اکڑ جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری چیز جو اس کے ذہن کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ معاف کروں گا تو میری عزت چلی جائے. لیکن یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر دونوں میں سے کوئی ایک معافی مانگ لے، عفو درگزر اختیار کرے، اور یہ بھی سن لو، بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوں، خاص طور پر شادی کا جب گھر میں فنکشن ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے رشتے دار اکڑ جاتے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اب تو آنا پڑے گا.
اب جاتے منانے کے لیے، اچھا معاف کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے معاف نہیں کریں گے، تم نے ایسا کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب یہاں اگر واقعی آپ کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے معافی مانگے اور تم اسے معاف نہیں کرتے تو معاف نہ کرنے والا کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ اللہ جہاں کوئی ماحول ایسا ہو تو کوئی ایک چیز جائے، کوئی ایک چھوٹا بن جائے، جہاں ایک چھوٹا بنا اور معافی مانگ لی رشتہ مضبوط ہو جائے، تعلق ٹوٹنے سے بچ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے کیسوں کو معاف کیا، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھو، تفصیلی موضوع ہے، آگے بات بڑھانے کی بجائے میں صرف ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا خادم دن میں کتنی غلطی کرے تو میں اسے معاف کروں؟ ایک دن میں میرا ملازم، میرا خادم کتنی غلطی کرے تو میں اسے معاف کر دوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مسٹیکس اگر وہ کرتا ہے ایک دن کے اندر تو تم اسے معاف کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اس ارشاد پر غور کرنے کی کوشش کی، دماغ لگانے کی کوشش کی، حکمت جاننے کی کوشش کی، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کے پاس کوئی آپ کا قریبی ملازم ہے جو آپ کے یہاں جاب کر رہا ہے، ایمپلائی کی حیثیت سے ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، آپ اس پر اکڑ رہے ہو، سزا دے رہے ہو، معاف نہیں کر رہے، تو دشمنی کے اندر وہ آپ ہی جیسا کاروبار آپ کے سامنے کھول کر کھڑا ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی پر آپ اپنا ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ معاف کر دو تاکہ تمہاری زندگی سکون سے گزر جائے۔ اور پھر ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی غلطی کرے تو ہم کہتے ہیں ایک بار معاف کرتا ہوں، آئندہ کیا نا تو معاف نہیں کروں گا۔ اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان، ہم دن میں ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں اور تو ہزاروں مرتبہ ہمیں معاف فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے، سوسائٹی میں یونٹی پیدا کرنا ہے، سوسائٹی کے اندر سکون اور استحکام پیدا کرنا ہے، تو اسی وقت سوسائٹی کے اندر استحکام اور یونٹی پیدا ہوگی جب آپ میں سے کسی کے اندر، بلکہ اللہ کرے کہ سب کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، لیٹ گو، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، درگزر کرو، جانے دو کل سنبھل جائے گا، جانے دو کل سنبھل جائے گا۔ تو پہلی چیز لیٹ گو کرنے کی عادت، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا کہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، اور آپ طاقتور ہو کر اگر کمزور کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ کمزور زندگی پر اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ رہتے ہوئے آپ کی اس معافی کو اپنے اوپر بہت بڑا آپ کا احسان مانے گا، اور پھر پوری زندگی آپ کی وفاداری میں گزارتا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔